بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور میں عاطف خان ہوں۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ایک دو واقعات ہوئے ہیں جو بہت زیادہ وائرل بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ تو اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں ہوا، جہاں ایک افطار پارٹی تھی۔ وہاں پر کچھ پولیٹیشنز تھے جو وہاں پہ افطاری پہ آئے ہوئے تھے، ظاہر ہے کسی کے مہمان ہوں گے یا کسی کو ہوسٹ کر رہے ہوں گے۔ ادھر ایک بزرگ شہری بھی تھے جو غالباً پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، انہوں نے وہاں پہ موجود ان لوگوں کو، جن میں جو مشہور لوگ ہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں، اس کے علاوہ نور عالم خان جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے وہ وہاں موجود تھے، ندیم افضل چند صاحب تھے، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب تھے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب تھے۔ یہ سب وہاں پہ افطاری پہ آئے ہوئے تھے۔ یہ صاحب خاصے عمر کے ایک سمجھ لیجیے کہ بزرگ ٹائپ انسان تھے، اور وہ تو خیر جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شخص کتنی عمر کا ہوگا۔ انہوں نے جذبات سے مغلوب ہو کے اور غالباً کسی بھی سٹانس میں انہوں نے نور عالم خان کو لوٹا کہہ دیا، بلکہ ان کو غدار کا بھی نام لے دیا کہ آپ غدار ہیں۔ تو بہرحال کہا تو انہوں نے صحیح تھا، کیونکہ نور عالم خان نے غداری تو کی عمران خان سے۔ میں اس کو غداری اس لیے قرار دے رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ لنک تھے اتنے سالوں سے، یعنی 3.5 سال سے آپ ان کے ساتھ تھے، اور اب جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں جو بھی سازش کی گئی ہے آبویسلی امریکہ کی مدد سے، ان لوگوں نے پیسے لے کے یا اگلے الیکشنز میں ٹکٹ کا جو لالچ دیا گیا تھا ان کو، اس کے عوض انہوں نے اپنی وفاداری بیچی اور یہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے۔ اپوزیشن جو کہ اب رولنگ گورن پارٹی جو ہے وہ بن گئی ہے، یعنی کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ گئی ہے، شہباز شریف صاحب اس میں پرائم منسٹر ہیں۔ چیف منسٹر کا تو بھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ بہرحال لوگوں نے یہ دیکھا کہ بڑی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ خیر یہ صاحب ریسٹورنٹ میں، وہاں پہ میرٹ ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں تھے، وہاں پہ کھانا کھانے آئے ہوئے تھے۔ ان صاحب نے جب ان کو کسی بھی طریقے سے یہ طنزیہ بات کہی تو اس کے نتیجے میں نور عالم خان نے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، انہوں نے بڑے برے طریقے سے ان صاحب کو مارا اور تشدد کا نشانہ بنایا، یہ سوچے بغیر کہ یہ کس عمر کا بندہ ہے، ایک بزرگ آدمی ہے، اسے کم از کم آپ تھوڑی سی نرمی سے پیش آ جاتے یا آپ اس کو ڈانٹ دیتے یا آپ منع کرتے اس چیز سے، لیکن انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان پہ چیزیں پھینکنی شروع کر دی، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اس میں شیخ وقاص اکرم اور جو ندیم افضل چند صاحب ہیں وہ بیچ بچاؤ کرا رہے تھے، کوشش تو کر رہے تھے کہ معاملہ سیٹل ہو جائے، لیکن یہ جو 3 بندے ہیں نا، فیصل کریم کنڈی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور نور عالم خان صاحب جو ہیں، انہوں نے بے تحاشا بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کیا اور بڑی غلط قسم کی زبان استعمال کی، گالم گلوچ پہ اتر آئے، انہوں نے اس بزرگ آدمی کو بڑا مارا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ پھر بھی کرایا تو صحیح، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا واقعہ کسی بھی مہذب قوم کے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ خیر یہ واقعہ وائرل تو ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ چونکہ یہ لوگ اب سیاست میں عروج پہ ہیں، بام عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی سمپتی شو کرتے یا کوئی معافی تلافی کرتے، انہوں نے اسی بزرگ شہری جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی ہو، ہم بھی تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہی ہیں نا، ورکرز نہیں ہیں، لیکن ہم بھی جذبات میں آگے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کا مادہ بھی آپ میں ہونا چاہیے۔ خیر انہوں نے ایسی کوئی بات جو بھی کی تھی اس کو برداشت کرنے کی بجائے انہوں نے مارا بھی، وہاں پہ بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر بھی کروا دی انہی صاحب کے خلاف۔ تو یہ اختیارات کا غلط استعمال بھی ہے اور جذبات کا بھی غلط استعمال ہے، یعنی آپ کوئی چیز برداشت نہیں کر رہے اور آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک اور مظاہرہ ہوا کہ ایک پریس کانفرنس میں جو عطا تارڑ صاحب ہیں، نون لیگ کے ممبر ہیں جو، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ ہر جگہ ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، مریم نواز کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں یہ، تو انہوں نے کھل کے ایک دھمکی دی تمام پاکستانی عوام کو، میں یہ عوام کے لیے ہی دھمکی قرار دوں گا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت برداشت کر لیے، اور یہ سب کچھ وائرل ہے اور یہ ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ بھی، یا کسی بھی آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی اور جگہ پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑا برداشت کر لیا اور ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی باتیں صحیح ہیں جی، وہ کو نواز کو نعرے لگتے تھے یا اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور ہم لوگ جلتے اٹھتے تھے لیکن ہم کچھ کرتے نہیں تھے۔
تو اب انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ اگر اب کسی نے کچھ کہا یا کوئی بات ایسی کہی یا کوئی جملہ کسا تو اس کا حشر اس سے بھی برا ہوگا جو اس شخص کا میرٹ ہوٹل میں ہوا، اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں جس بزرگ شہری کو جس بری طرح سے انہوں نے زد و کوب کیا، انہوں نے اس پہ تشدد کیا، یہ صاحب کہتے ہیں عطا تارڑ صاحب کہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام سے بدلہ لینے کے لیے گورنمنٹ میں آئے ہیں، آپ لوگوں کو مارنے کوٹنے کے لیے آئے ہیں، آپ تشدد کا جو ایک راستہ ہے وہ اپنانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں، آپ گورننگ پارٹی میں ہیں، تو آپ کے خلاف وہ کیس نہیں بن سکتا، الٹا آپ لوگوں کو ٹانگ سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کرا سکتے ہیں، پرچے کرا سکتے ہیں، اور آپ انہیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ کی انٹینشنز تو بڑی ظاہری طریقے سے نظر آ رہی ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، کوئی بھی بندہ ہو جب وہ عوام پہ ظلم کرتا ہے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، تو جب عوام کو موقع ملتا ہے نا میرے بھائی، وہ جب پھر اپنا گرج نکالتے ہیں نا تو وہ پھر سپیئر نہیں کرتے۔ اتنی حد تک بات بڑھ سکتی ہے کہ وہ آپ کی ہڈیاں بھی توڑ سکتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جان سے بھی مار دیتے ہیں، یعنی قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایسا ہونا یا ایسا کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہو اور لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے تو وہ بات ایکسٹریم پہ بھی جا سکتی ہے۔ یہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے، اور ایسا صرف پاکستان میں نہیں اور ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عوام کو کھل کے یہ چیلنج دے رہے ہیں نا کہ جی اس طرح ہو جائے گا اور ہم ایسے کر دیں گے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب کہیں عوام کو موقع ملے گا اور آپ زیادہ سیکیورٹی میں نہیں ہوں گے، یا کہیں ایسی جگہ ہوں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ پہ اٹیک کرے، وہاں پہ اگر کسی نے آپ کو پکڑ لیا تو پھر بہت برا ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے اس مزاج کو نا بدلیں اور اللہ کا خوف کھائیں۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لوگ چپ رہیں گے، لوگ زیادتی ایک حد تک برداشت کرتے ہیں۔ ایون قدرت بھی جو ہے وہ بھی ظلم ایک حد تک جو ہے وہ ہونے دیتی ہے، اس کے بعد مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور واقعہ ہوا، وہ بھی لاہور میں ہوا، فیروز پور روڈ پہ، یہ میں کل کی بات کر رہا ہوں۔ فیروز پور روڈ پہ ایک حاضر سروس میجر حارث ان کا نام ہے، وہ گاڑی میں تھے اور فیروز پور روڈ سے ہوتے ہوئے وہ اپنے سسرال جا رہے تھے، غالباً افطاری کی دعوت تھی ان کی، جس طرح لوگ جایا کرتے ہیں ویسے ہی وہ جا رہے تھے۔ تو رستے میں جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں خواجہ سلمان، وہ وہاں پہ ٹریول کر رہے تھے اسی روڈ پہ، اور ان کا ایک سیکورٹی پروٹوکول تھا، ایک گاڑی آگے تھی، درمیان میں یہ تھے، پھر ایک گاڑی پیچھے تھی، اور یہ لینڈ کروزرز تھیں ساری۔ ایک تو لوگوں نے پیسے اتنے جمع کر رکھے ہیں لوگوں کو، عوام کو لوٹ کے، کہ ان کے پاس اس سے کم اسٹینڈرڈ کی تو گاڑی ہوتی ہی نہیں ہے نا، یعنی کہ لینڈ کروزر کے علاوہ یہ کسی اور چیز میں سفر نہیں کر سکتے، ان کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر یہ اپنے پروٹوکول کو ظاہر کیے بغیر کہیں ٹریول کرنا چاہیں تو یہ میرے خیال یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ ان کو پروٹوکول لازمی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ہم جیسے لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ خیر وہاں سے یہ گزر رہے تھے تو میجر حارث صاحب جو ہیں وہ ان کی گاڑی کہیں درمیان میں آ گئی، جو خواجہ سلمان صاحب ہیں ان کی گاڑی کے پیچھے جو گاڑی تھی سیکورٹی والی، اس کے بیچ میں یہ ان کی گاڑی کہیں غلطی سے آ گئی۔ اب ذرا بارش بھی ہوتا ہے تو انہوں نے ان کو اشارے کرنے شروع کیے کہ جی آپ اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کر لیں، تو یہ کہنے کہ جی میں اب جس طرح را میں چل رہا ہوں، میں اچانک سے گاڑی لیفٹ یا رائٹ میں نہیں لے کے جا سکتا، تو مجھے آپ جس رو میں چل رہا ہوں اس میں چلنے دیں۔ یہ جو گارڈ تھے نا ان کے بیٹھے ہوئے پچھلی گاڑی میں خواجہ سلمان کے، انہوں نے اس سے بدتمیزی کی اور تو میں پہ بات آئی۔ اب وہ ظاہری بات ہے، حاضر سروس میجر ہے، فوجی ہے، اس کی ایک ریسپیکٹ ہے، وہ سیاچن جیسے مقام پہ بھی سرو کر چکا ہوا ہے، اور وہ حاضر سروس ہے، یعنی اسٹل وہ آرمی کے ساتھ لنکڈ ہے، اور آبویسلی اس کے بعد اس کی ترقی کے بھی چانسز ہوتے ہیں، اور مختلف کورسز کرتے ہوئے یہ لوگ اپنی منازل طے کرتے ہیں۔ تو اس کی وہ رسپیکٹ ہے یا اس کی ایک خودداری ہے، اس کو آپ چیلنج کریں گے اس طرح سے تو، اور اس پہ آپ اس سے اگر غلط زبان استعمال کریں گے یا اس کو مغرضات بکیں گے تو کیا وہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا؟
اس نے بھی پھر آگے سے جواب دیا کہ جی یہ کوئی آپ کے باپ کی سڑک نہیں ہے، یعنی اس طرح کے جملے جو تبادلے ہوتے ہیں وہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے اس وقت تو یہ اس کی گاڑی کس طرح سے سائڈ پہ ہوئی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ باقی سب کی گاڑیاں آگے نکل گئیں، ان لوگوں نے اس کو چیز کیا، اس کے بعد اس کی گاڑی کو باقاعدہ بلاک کیا، اپنی گاڑی آگے لا کے انہوں نے کھڑی کر دی، اور اس کے بعد نکل کے انہوں نے اس کو، اس کے شیشے بھی توڑے، اس کو مارا، اور اتنے برے طریقے سے مارا کہ اس میں اس کے بازو کی ہڈی توڑ دی، اس کی حالت کافی غیر ہو گئی۔ یہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ obviously وہ روزے سے تھا اور وہ اکیلا تھا، بے شک وہ فوجی تھا، اس کو ٹریننگ تھی، اس نے اپوز کیا ہوگا، اس نے بھی دو چار جڑی ہوں گی، اس نے بھی مارا ہوگا ان کو، لیکن یہ 5-6 مشتنڈے تھے اور وہ بیچارہ اکیلا تھا۔ اور obviously ایک میجر کی کتنی کی عمر ہو سکتی ہے، وہ بھی بچہ ہی کہہ لیں آپ اس کو۔ تو الٹیمیٹلی اتنا زیادہ یہ واقعہ وائلنٹ ہو گیا، اور اس پہ انہوں نے اتنا اس کو مارا۔ وہاں پہ جو لوگ تھے، وہ موجود لوگ تھے وہاں پہ، وہ بائکس والے بھی تھے، کچھ ایک دو گاڑیاں بھی تھیں، ان لوگوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ لوگ چونکہ اب گورننگ پارٹی ہیں، یہ گورنمنٹ میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا بن گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلے گی نا تو ان سب کی یہ جو ہیکڑی ہے نا یہ نکل جائے گی۔ یہ ساری جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جب عوام کے ہتھے یہ چڑھیں گے تو ان کے ساتھ کیا حال ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا، یہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور یہ ہوگا۔ میں اس چیز سے خوف کھا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ الٹیمیٹلی سول وار کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ سول وار یعنی خانہ جنگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس میں گلی محلوں میں، سڑکوں پہ اور جگہ جگہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بے شمار خون کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ بے موت مارے جاتے ہیں، اور بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے سول وار شاید ہم لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں، یہ کس کو کہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ واقعات سارے اسی طرف جا رہے ہیں۔ خیر مختصر یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ باقی لوگوں نے بیچ بچا کر آ کے اس کی جان بچائی، ورنہ یہ لوگ اس کو جان سے مار دیتے، جتنے وائلنٹ طریقے سے انہوں نے اس کو مارا ہے، یعنی کہ پانے وغیرہ جو ہوتے ہیں جو گاڑی میں جو آپ اسپیئر ٹائر کے ساتھ جو آپ جب آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو آپ جو ٹائر چینج کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے جو اوزار چاہیے ہوتے ہیں وہ پانا وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس سے انہوں نے اس کو مارا، اور اسی کے نتیجے میں اس کے بازو کی ہڈی بھی توڑی، اس کو اور بھی کئی جگہوں پہ زخم آئے، اور وہ بے حال ہو کے سڑک پہ گر گیا۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے جو راہگیر وہاں رک گئے تھے انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کرتے ہوئے ان کی گاڑی پہ بھی انہوں نے کچھ چیزیں ماری، ان کی گاڑی کا شیشہ توڑا لینڈ کروزر کا، اور باقی لوگ جو اتنے سارے جو کھڑے تھے، ظاہر ہے وہ ان کے پاس ویپنز بھی تھے، وہ آبویسلی باڈی گارڈ تھے ان کے خواجہ سلمان کے، تو انہوں نے پھر اسی وجہ سے ان ویپنز کو دیکھتے ہوئے زیادہ بات نہیں انہوں نے آگے بڑھائی، ورنہ اگر ان کے پاس ویپنز نہ ہوتے تو میرا خیال ہے وہ عوام کے جو لوگ ہیں نا جو مشتعل ہوئے تھے اس ٹائم وہاں پہ، وہ ان کو پکڑ کے وہیں مارتے، اور اتنا مارتے کہ شاید ان کی بھی ہڈیاں توڑتے، اور ان کو کئی مہینوں جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ریسٹ کرنا پڑتا، یا اس عمل کا جو نتیجہ تھا نا وہ ان کو بھگتنا پڑتا وہاں پہ۔ بہرحال تھنگ از کہ اس طرح سے اگر آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے، آپ لوگوں کو اس طرح زد و کوب کریں گے، تو بھائی جب لوگوں کو موقع ملے گا نا، وہ پھر جہاں ان کو اور جس حالت میں بھی آپ ملیں گے، جب 40-50 یا 100 افراد کی تعداد میں لوگ آپ کو ٹکریں گے نا، وہ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ آپ کو ماریں گے ہی نہیں، بلکہ ایسا ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کی جان چلی جائے۔ لہٰذا ایسے واقعات سے باز رہیں، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کے آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور اطاعت آرڈر کو تو میں خاص وارننگ دے رہا ہوں۔ آپ نے اگر عوام کے ساتھ اس طرح کے دھمکی آمیز لہجے میں دوبارہ بات کی تو میرے بھائی پھر آپ کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ یقین کر لیں میری اس بات کا کہ لوگ بھرے بیٹھے ہیں، دلوں میں لاوا لوگوں کے پک رہا ہے، اگر یہ باہر آ گیا تو آپ سب کی خیر نہیں ہوگی، پھر آپ وطن سے بھاگنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، آپ کو لوگ پکڑ لیں گے، آپ کے ساتھ پھر جو ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ لہٰذا آپ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں،
آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں اپنے اندر. اللہ نے اگر آپ کو کچھ عرصے کے لیے یہ اقتدار دے دیا نا، تو اپنے آپ پہ سے باہر نہ آئیں، اپنے آپ میں رہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اور اس طرح کی بکواسیات سے پرہیز کریں کہ لوگوں کو کھلے عام آپ اس طرح چیلنج کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آفیشلز جو ہیں وہ اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے. آئی ڈونٹ نو، مے بی جو یہ جتنے بھی سیاستدان اب آپ گورنمنٹ میں آ گئے نا، ان کو نشہ ہی اتنا چڑھ گیا ہے کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے. بہرحال باقی باتوں میں نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا. فی الحال تو میں نے انہی دو واقعات کا ذکر کرنا تھا، اور میں نے یہ کہنا تھا کہ عوام کی جو برداشت ہے نا، اگر یہ برداشت ختم ہو گئی تو پھر وہ ہوگا کہ آپ کیا پوری دنیا دیکھے گی. اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال چھوڑ دیں، اور اللہ کی لاٹھی سے جو بے آواز ہوتی ہے اس سے ڈریں. جزاک اللہ.